جو تلوہ ہے اس تلوے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں جو نبی کا بال ہے اس بال کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. جو نبی کے کھانے کا ذرہ ہے اس ذرے کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. حضرات، نبی کے نام کے ساتھ محبت، نبی کی ذات کے ساتھ محبت، اور آگے چلیے نبی کی بات کے ساتھ ان کو کتنی محبت تھی اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. وقت مختصر، موضوع طویل ہے. آج لوگ نام کے نام پر تجارت تو کرتے ہیں، ذات کے نام پر تجارت تو کرتے ہیں، لیکن آپ کے افعال کے ساتھ، آپ کی تقریرات کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ان کی کوئی وابستگی نہیں. ان کو پیروں کے نام تو آتے ہیں، مذہبی رہنما اور پنڈتوں کے نام تو آتے ہیں، نبی کی بیٹیوں کے نام نہیں آتے، نبی کے دامادوں کے نام نہیں آتے، نبی کے مومن چچا ان کے نام نہیں آتے، نبی کی مومنہ پھوپھی اس کے نام نہیں آتے، نبی کے ددیال کا نہیں پتا، نبی کے ننیال کا نہیں پتا. اور لوگوں آؤ، تم بھی اپنی جماعت لے کر آؤ، میں بھی اپنی جماعت لے کر آتا ہوں. دنیا کے اندر صرف ایک جماعت ہے جو نبی کی سیرت کو پوری دنیا سے بڑھ کر جانتی ہے. وہ جماعت ہے تو صرف اہل حدیث کی جماعت ہے کہ جن کو پتا ہے نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، نبی کے بیٹے 3 ہیں، نبی کے داماد 3 ہیں، نبی کے 2 چچا حمزہ عباس مانیہ مسلمان ہیں، جن کو پتا ہے مکی دور کے کون ہے، مدنی دور کے کون ہے، جن کو مہاجرین کا بھی پتا ہے، جن کو انصار کا بھی پتا ہے، اسوہ جزر کا بھی پتا ہے. اور دنیا کے اندر صرف واحد جماعت، کوئی نماز شافعی لیے پھرتا ہے، کوئی نماز حنفی لیے پھرتا ہے، کوئی نماز مالکی لیے پھرتا ہے، کوئی نماز حنبلی. ایک جماعت سینے پر ہاتھ رکھ کر میدان میں کہتی ہے آؤ تم بھی اپنی نمازیں لے کر، ہم بھی اپنی نماز لے کر، ابتدا سے لے کر سلام تک دنیا کی ایک جماعت ہے کہ جس کی نماز محمد الرسول اللہ کی نماز کے مطابق نماز نبوی ہے. اور لوگوں آؤ، نوافل کی بات کرتے ہو، نوافل ہم سے پوچھو نبی میں کتنے بڑے ہیں. فجر کی 2 سنتیں ہیں، ظہر کی 4 سنتیں ہیں، عصر کی پہلی 4 سنتیں غیر موقدہ 2 بھی ہے، مغرب کے بعد 2 ہے، عشاء کے بعد 2 ہے. وطر ہم سے پوچھو نبی 3 پڑھتے، نبی 1 پڑھتا. رقطوں کی تعداد کو جاننے والے ہم ہیں، عمل کرنے والے ہم ہیں. آؤ، مسواک کی سنت پہ عامل ہم ہیں، اور اظہار ہمارا قدموں سے اوپر ہے. لباس کی سنت پر عامل ہم ہیں، چیر سیدھے ہمارے ہیں. اے نبی پاک کی طرح سچی داڑیاں اس سنت پہ عمل ہم ہیں. اور لوگوں ہماری شکلیں صورتیں نبی کی سنت کے مطابق ہے، لباس نبی کی سنت کے مطابق ہے. اور آؤ، ہماری مساجد میں مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہے. تیرے مذہب میں مکروہ ہے، تو کبھی ایک وتر نہیں پڑھتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا صلوا قبل المغرب رکعتین. بتا کوئی سنت، کوئی بڑی ہو، کوئی چھوٹی ہو، تو ہزاروں کا تعریف پھر بھی اہل سنت ہے. ایک سنت بتا جس پہ اہل حدیث عمل نہ کرتے ہو. ایک سنت، لوگوں نوٹ کرو، ایک سنت کہ جس پہ اہل حدیث عامل نہ ہو. اور آؤ، عقیدے پہ بات کہنا چاہتا ہوں. نماز تو بات کی بات ہے، زکات بات کی بات ہے، حج بات کی بات ہے. اور قبروں کے گرد طواف کرنے والوں، سیون کے حج کرنے والوں، ہم مر تو سکتے ہیں، کر تو سکتے ہیں، پر حرمین کے علاوہ کسی تیسری بستی کو حرم باندھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. حضرات آئیے، عقیدہ توحید کی بات کرتے ہو. اور میں نے بیگم کوٹ میں بھی کہا تھا میرا جرم کیا ہے کہ کھری کھری باتیں، کھلی کھلی باتیں کیا کرتا ہوں.
تمہارا حجویر جب ماں کے پیٹ میں تھا، بتاؤ دنیا کی مشکل کشائی اور دنیا کا داتا روزی دینے والا کون تھا؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اور کیسے مارے پھرتے ہو اجمیر کے حجویر کو، پاک پتن کے سیون کے سیال کے گھوڑے کو اور گھوڑے کے مولنے کو فیض نہ ملے، تم نے پھر حکومتی مشینری کی طرح مشکل کشاؤں کے عہدے بھی تقسیم کیے ہیں۔ ایک محلے کی سطح پہ مشکل کشا ہے، ایک شہر کی سطح پہ مشکل کشا ہے، ایک ضلع کی سطح پہ مشکل کشا ہے، ایک پنجاب کی سطح پہ مشکل کشا ہے، ایک ملک کی سطح پہ مشکل کشا ہے۔ لوگوں، دنیا کے اندر واحد جماعت ہے جس کے گھر کا مشکل کشا اللہ، جس کے باہر کا مشکل کشا اللہ، جس کے شہر کا مشکل کشا اللہ، جس کے صوبے کا مشکل کشا اللہ، جس کے ملک کا مشکل کشا اللہ، اور کل دنیا کا مشکل کشا کون؟ حضرات، آئیے عقیدے پہ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے ان کے ساتھ وہ حقوق وابستہ کر دیے جو حقوق اللہ کے ہیں۔ وہ کہتے تھے لات، منات، عزا، حبل، تو نے کہا اہل حدیثوں نے ہم پہ بتوں والی آیتیں سیٹ کر دی ہے، اور تھا قرآن کو وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، وہ تھا صحیح بخاری کو ترجمہ تو نے کیا، مطلب تیرا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان کے 5 بزرگ، قرآن کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ اور لوگوں سن لو، جس طرح ایک عام انسان عاجز ہے، حجویری بھی عاجز ہے، اجمیری بھی عاجز ہے، اور آؤ سب کو دینے والا، سب کا داتا، سب کا مشکل کشا، سب کا حاجت روا، سب کا دستگیر کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ لوگوں، محبت رسول کی بات کرتے ہو، تم آئے نام تک، تم آئے ذات تک، جب اقوال کی باری آئی، تم نے بخاری کو پیچھے چھوڑ دیا، تم نے مسلم کو پسے پش ڈال دیا، سیاستہ کو کمر کے پیچھے چھوڑ دیا، تو بات کرتا ہے ہدایہ کی، بات کرتا ہے کنز قدوری کی، بات کرتا ہے در مختار کی۔ اللہ کی قسم میں مرنا تو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن زمین پر بڑی ہوئی فقہ کو کبھی بھی رب کا دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور تو اپنے مدرسے کو چلانے کے لیے بخاری کی تقریب تو کرواتا ہے، لیکن بخاری کے اندر اللہ کے پیغمبر کی جو نماز ہے اس نماز کو نہیں مانتا، رفع دین کو نہیں مانتا، فاتحہ خلف الامام کو نہیں مانتا، آمین بالجار کو نہیں مانتا، ایک وتر کو نہیں مانتا، آج تعاوی کو نہیں مانتا۔ جب مسلم پڑھاتا ہے، مسلم میں مصطفیٰ کی نماز آئی، زکات آئی، حج آیا، جہاد آیا، معاملات آئے، معیش و معاش آیا، تو نے کتب حدیث کو چھوڑا، تو نے فقہ کی بات کی، کنز قدوری کی بات کی، در مختار ہدایہ کی بات کی۔ آج میں دکھانا چاہتا ہوں، اور نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت۔ یہودیاں نے اللہ کے پیغمبر کی توہین کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خون کو بیکار قرار دیا۔ تیری کتاب ہدایہ میں لکھا ہے کہ نبی کو گالیاں دے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، تیری کتاب